السلام علیکم کلاس. ہم چیپٹر نمبر 5 اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو ایک آلریڈی یوٹیوب پہ موجود کسی اور ٹیچر کی ویڈیو آپ لوگوں کو سینڈ کر چکی ہوں, اور آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو اس لیے میں اس کو خود سے دوبارہ ریکارڈ کر رہی ہوں. آئی ہوپ دس ٹائم آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. دس چیپٹر از اباؤٹ کنزیومر مارکیٹس اینڈ کنزیومر بائر بیہیویئر. تو ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ ایک کنزیومر جو ہے وہ کون ہوتا ہے یا اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو کنزیومر ہم اس پرسن کو کہتے ہیں جو کہ کسی کمپنی کی پروڈکٹس کو ایکچولی میں یوز کرتا ہے, بائی کرتا ہے اور یوٹیلائز کرتا ہے, خود پرسنل یوز میں لاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنزیومر ہے. دیکھیں, ایک کمپنی کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگ خریدتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا ڈفرینٹ بزنسز بھی خرید سکتے ہیں. کچھ لوگ اس پروڈکٹ کو خود یوز کرتے ہیں, کچھ آگے فردر اس کو سیل کرتے ہیں, کچھ اپنی پروڈکٹ بنانے میں آپ کی پروڈکٹ کو ایز را مٹیریل یوز کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ اس کے پرپز ہوتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کے آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرنے کے ڈفرینٹ پرپزز ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ کو پرسنلی خود یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کا کنزیومر ہے. اور سارے کنزیومرز جو ہیں وہ مل کے کنزیومر مارکیٹ بناتے ہیں. اور کنزیومر بائر بیہیویئر یا کنزیومر بیہیویئر کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دا بائنگ بیہیویئر آف دا فائنل کنزیومرز, کہ جو آپ کے کنزیومرز ہیں وہ کس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹس کو خریدتے ہوئے. آپ اگر کوئی مارکیٹنگ کرتے ہیں, کوئی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, تو آپ کے کنزیومرز کا بیہیویئر ان کی طرف کیا ہوتا ہے. کسی ایڈورٹائزنگ کے نتیجے میں وہ آپ کی پروڈکٹس زیادہ پرچیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اگر آپ کوئی اور سیلز یا پروموشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ اس سے ان کی بائنگ بیہیویئر پہ کوئی چینج آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ سب کچھ اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے کمپنیز کے لیے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انہی کی بیس پہ کمپنیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں مارکیٹنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے, کون سی مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے, اس سے کنزیومر کے بیہیویئر میں زیادہ پازیٹیو چینج آ رہا ہے, کون سی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے اور وہ اس سے کنزیومر کے بیہیویئر میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آ رہا. تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے کنزیومر کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے. اور بیہیویئر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کہ ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, تو وہ ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے. تو اب اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو کمپنیز یوز کرتی ہیں, کہ ہم نے کسی کے بیہیویئر کو اگر اسٹڈی کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایکچولی کنزیومرز جو ہیں وہ اپنی ڈیلی لائف میں بہت سارے بائنگ ڈیسیژنس کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں کہ ہم صبح اٹھ کے بریڈ خریدنے گئے ہیں, تو ہم نے کس کمپنی کی بریڈ خریدنی ہے. یہ ایک بائنگ ڈیسیژن ہے اور یہ اس کمپنی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے ڈان کی بریڈ ہے یا ویٹا کی بریڈ ہے, ڈفرینٹ کمپنیز کی بریڈز ہیں. تو وہ ساری کمپنیز انٹرسٹڈ ہے یہ جاننے میں کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارا ڈیسیژن چینج کر دیتے ہیں, کہ ہم نے ویٹا کی نہیں خریدنی, ہم نے اس کی خریدنی ہے, جو بھی کوئی ڈان کی خریدنی ہے. تو کمپنیز بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کنزیومر کے بیہیویئر میں, کنزیومر کے بائنگ بیہیویئر میں, اس کو جاننے میں اور سمجھنے میں, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کنزیومر ہماری پروڈکٹ نہیں خرید رہا, یا اگر خرید رہا ہے تو کیوں خرید رہا ہے. اور کمپنیز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ریسرچ کرتی رہتی ہیں, مارکیٹ ریسرچ جس کو کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ یہ نوٹ تو کر سکتی ہیں کہ لوگ ہماری پروڈکٹس خرید رہے ہیں یا نہیں خرید رہے, کتنی کوانٹٹی میں خرید رہے ہیں, کون سے اسٹور سے خرید رہے ہیں, کس ٹائم پہ خرید رہے ہیں. یہ سارے پیرامیٹرز تو کمپنیز جو ہیں وہ ریسرچ کے تھرو ڈاٹا کلیکٹ کر سکتی ہیں, لیکن کیوں کا آنسر دینا بڑا مشکل ہے. فار ایگزامپل, ویسے ہی میں ایک رینڈم ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک کمپنی نے اپنی کچھ چیزیں برائٹ ڈے پہ رکھوائی ہوئی ہیں, اور سیم کمپنی نے اپنی وہی پروڈکٹس خواجہ سپر اسٹور پہ رکھوائی ہوئی ہیں, اگر ہم لوکل ایگزامپلس دیں تو اگر کمپنی جو ہے, اب کمپنی کا کوئی ایک سیلس پرسن, آپ لوگ اکثر جب بھی سپر اسٹورز پہ جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز خرید لیں, اس کمپنی کی پروڈکٹس اچھی ہیں.
تو کمپنی نے خواجہ پہ بھی اپنا سیل پرسنس کھڑا کیا ہوا ہے اور برائٹ ڈے پہ بھی کیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ ڈیٹا نوٹ کر رہا ہے کہ اس جگہ پہ اتنے ہماری پروڈکٹ سیل ہوئی ہیں اور خواجہ پہ اتنی سیل ہوئی ہیں، تو وہ ڈیٹا تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ برائٹ ڈے پہ سیل زیادہ ہو رہی ہے یا خواجہ پہ سیل زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں کا آنسر دینا ذرا مشکل ہے، کیوں برائٹ ڈے پہ سیل زیادہ ہے اور خواجہ پہ کم ہے، یا کیوں خواجہ پہ سیل زیادہ ہے اور برائٹ ڈے پہ کم ہے، تو کیوں کا آنسر دینا مشکل ہے۔ اس کیوں کا آنسر دینے کے لیے ہی ہم یا کمپنیز ڈفرینٹ ماڈلز بناتی ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ کیوں کنزیومرز ایک جگہ سے چیزیں زیادہ پرچیز کر رہے ہیں اور دوسری جگہ سے کم کر رہے ہیں، یا ایک پروڈکٹ زیادہ پرچیز کر رہے ہیں تو دوسری کم پرچیز کر رہے ہیں۔ تو اس کنزیومر کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے کمپنیز بڑی ایفرٹ لگاتی ہیں، اور ان کا ایفرٹ لگانے کا پرپز یہ ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے اکارڈنگ، ان کے بیہیویئر کے اکارڈنگ اپنی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز بنا سکے کہ کہاں پہ ایڈورٹائزنگ کم کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ کنزیومر کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا کمپنیز کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہماری پروڈکٹس زیادہ سیل ہوں، ہم کسٹمرز کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپس بلڈ کر سکیں، اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بناتی ہے۔ تو جب تک اس کو کنزیومر کے بیہیویئر کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس وجہ سے آپ کی پروڈکٹس خرید رہے ہیں یا نہیں خرید رہے، تب تک آپ جتنی مرضی مارکیٹنگ کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ کہتی ہوں، میں نے ایگزامپل دی تھی ایسے رینڈم، تو میں نے کہا تھا کہ برائٹ ڈے پہ چیزیں زیادہ سیل ہو رہی ہیں، خواجہ پہ سیم برانڈ اور سیم پروڈکٹ پڑی ہے لیکن وہ کم سیل ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے کی ریزن اگر کمپنی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے گی تو اوبیسلی یہ ایک کنزیومر کا بیہیویئر ہے، تو اس کی پیچھے کی ریزنز اگر کمپنی ڈھونڈنے لگتی ہے تو وہ سب سے پہلے وجہ ڈھونڈے گی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ برائٹ ڈے سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور خواجہ سے وہی چیز نہیں خرید رہے۔ تو وہ وجہ بیسیکلی سٹیمولس کہلاتی ہے، اس وجہ کو ہم سٹیمولس کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین فیکٹر ہے جو اس کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے ایسا رسپانس دینے پہ، جس کو سٹیمولس رسپانس ماڈل آف بائر بیہیویئر بھی کہتے ہیں، کہ جب بھی سپوز میں ایک کنزیومر ہوں اور میں کوئی بیہیویئر شو کرتی ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، اس ریزن کو سٹیمولس کہتے ہیں، اور اس سٹیمولس کے جواب میں جو میرا رسپانس ہوگا یا جو میں وہ پروڈکٹ پرچیز کروں گی یا نہیں کروں گی وہ میرا رسپانس کہلائے گا۔ فار ایگزامپل میں نے کوئی ایک ایڈ دیکھا ہے، فار ایگزامپل میں گھر میں بیٹھی ہوں، میں نے ٹی وی چلایا ہوا اور میں کوئی ایڈ دیکھتی ہوں کوکنگ آئل کا۔ اب کوکنگ آئل میں ڈالڈا نے آج کل ایک نیو کوکنگ آئل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے ود کلونجی کی کچھ کریکٹرسٹکس۔ اگر میں نے ٹی وی پہ وہ ایڈ دیکھا ہے اور مجھے لگا ہے کہ ہاں یہ کلونجی جو ہے یہ ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ زیادہ بینیفیشیل ہے اور ڈالڈا نے اس کو انکلوڈ کیا ہے، تو مجھے نیکسٹ ٹائم اگر میں کوئی اور آئل پرچیز کر رہی ہوں تو اس کو چھوڑ کے مجھے ڈالڈا کلونجی آئل جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی وہ ایڈ جو ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ سٹیمولس تھا، اور اس کی وجہ سے اگر میں جا کے وہ کلونجی آئل پرچیز کر لیتی ہوں تو وہ میرا رسپانس ہے۔ تو یہ ایک ماڈل ہے جس کو کمپنیز یوز کرتی ہیں کنزیومر کے بیہیویئر کو انالائز کرنے کے لیے، کہ اگر میں سپوز پہلے کشمیر خرید رہی تھی، کنٹینیوس میں کشمیر خریدتی آئی ہوں، اور اس ایڈ کی وجہ سے میں فوراً ہی ڈالڈا پہ سوئچ کر گئی ہوں، تو کشمیر والے پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارا بائر تھا یا ہمارا کنزیومر تھا، یہ کیوں سوئچ کر گیا ہے، یا اس کا رسپانس اچانک کیوں چینج ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ایسا سٹیمولس تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی جو اس نے سوئچ کر لیا خود کو۔ اسی طرح ڈالڈا والے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ اگر ایک بار ہمارے پاس ایک نیو کنزیومر آیا ہے اور وہ پہلے ہماری پروڈکٹس نہیں خرید رہا تھا، اس نے اب خریدنا سٹارٹ کیے ہیں، اس کے رسپانس میں کوئی چینج آیا ہے، تو اس کے پیچھے کا سٹیمولس کیا تھا جس نے اس کو اس رسپانس کو شو کرنے پہ مجبور کیا۔ تو یہ سٹیمولس اینڈ رسپانس ماڈل ہے جس کو کمپنیز یوز کرتی ہیں بائر کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ایکچولی کمپنیز اور مارکیٹنگ یہ کہتا ہے یا مارکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیمولس ہیں، یہ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، یہ سب کچھ کنزیومر کے دماغ میں جاتا ہے، وہاں جا کے اس پہ کوئی انفارمیشن پہ کوئی پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد وہ کچھ سرٹن رسپانسز کو شو کرتا ہے۔ تو وہ کنزیومر کے دماغ کو
कंपनीज़ जो हैं वो ब्लैक बॉक्स कहती हैं कि इस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, और कंपनीज़ यही जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि अब वही कलवंजी वाला ऐड है, वही स्टिमुलस है जो मल्टीपल लोगों ने देखा होगा, लेकिन सब ने जाके सेम रिस्पॉन्स शो नहीं किया होगा, कलवंजी ऑयल नहीं ख़रीदा होगा। तो कंपनीज़ इंटरेस्टेड हैं कि आखिर लोगों के दिमाग में इस ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स जो हैं वो शो करते हैं। इसको यूँ आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या है, स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों को हम इस से शो कर रहे हैं। ये एक मॉडल डिवाइस हुआ हुआ है, इसमें जो ये दी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो स्टिमुलस होता है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जो हमें मोटिवेट करते हैं या जो हमें कन्विंस करते हैं या जिनकी बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। फिर बाहर इसका ब्लैक बॉक्स है, मीन्स उसका दिमाग है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है जो किसी को नहीं पता, इस वजह से उसको ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है। और उस दिमाग में होने वाली प्रोसेसिंग की वजह से हम उसमें इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं, बायर जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं, या तो वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं या वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदते, तो दैट इज़ द बायर रिस्पॉन्स। इस पूरे मॉडल को हम मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, और इसको हमने 1 बाय 1 इसके हर फैक्टर को इन डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर है जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं, या ये वो चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर को जो है वो कन्विंस करती हैं कि आप ये चीज़ ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, या ये वो एडवर्टीज़मेंट है जो कंज्यूमर देखता है, या और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो हैं ये स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करते हैं। स्टिमुलस के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो एक स्टिमुलस बन सकता है, कंज्यूमर की परचेजिंग की वजह बन सकता है। प्राइस कैसी है वो एक रीज़न बन सकती है ऑफ बायर्स परचेजिंग। और प्लेस अगर इजीली प्लेस्ड है, अच्छी जगह से मिल रही है, आपने कोई प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे स्टिमुलस हो सकते हैं, ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने पे एग्री होते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टिमुलस या कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं जो हमने सारी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी जब हमने मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ा था और उसमें माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी किया था। तो वहाँ हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे जो जिसकी वजह से लोग कन्विंस होते हैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदने पे या ना ख़रीदने पे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, चाहे 4 P's ऑफ मार्केटिंग ले लें या दूसरे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट ले लें, ये सारे फैक्टर्स एक्ट एज स्टिमुलस, ये सारी फैक्टर्स एक्ट एज द रीजंस बिहाइंड द कस्टमर डिसीजन कि वो क्यों एक प्रोडक्ट ख़रीद रहा है और दूसरी प्रोडक्ट नहीं ख़रीद रहा। ये सारे फैक्टर्स जो हैं हर किसी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये सारे फैक्टर्स एक्ट एज इंफॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के दिमाग में जा रही है या बायर के दिमाग में जा रही है, जिसको हम ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं। उस ब्लैक बॉक्स में अब हर ब्लैक बॉक्स में हर कस्टमर के दिमाग तक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारे स्टिमुलस हैं, ये सारी मार्केट के लिए, हर बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए सेम हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स में एंटर हो रही है। मसला सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स का है, इस दिमाग का है, जिसमें जाके चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और प्रोसेस करते हुए उसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये स्टिमुलस पूरी दुनिया के लिए या पूरी मार्केट के लिए एक जैसा है अनटिल के वो दिमाग में एंटर हो जाता है। दिमाग में एंटर होने के बाद 2 चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए उसमें से कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर देती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को रिटेन करती हैं। उनमें से कुछ एक चीज़ जो है वो बायर की करैक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरे बायर्स का डिसीजन प्रोसेस है। अब बायर्स की करैक्टरिस्टिक्स मीन्स कुछ चीज़ें मेरी यूनिक हैं, जैसे सपोज़ मैं अभी बायर की करैक्टरिस्टिक्स पे आगे डिटेल में बात करूँगी, लेकिन एक मैंने कलवंजी की एग्जांपल स्टार्ट की है, कलवंजी ऑयल की, तो उसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ कि अगर मैंने कहा कि कलवंजी ऑयल का ऐड जो है वो टीवी पे सब ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज ज़रा नोट कीजिएगा कि ऐड चलता है डालडा का टीवी पे या नहीं चलता।
تو وہ انفارمیشن سب کے پاس سیم پہنچی ہے. اگر میں نے اس انفارمیشن کو صرف دیکھ کے اگنور نہیں کیا بلکہ اس پہ سوچا ہے، میری کریکٹرسٹک ہے کہ میں تھوڑی سی زیادہ ہیلتھ کانشیس ہو رہی ہوں کہ میں اور میرے گھر والے کیا کھا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کریکٹرسٹک سب میں موجود ہو. اگر میرے اندر یہ کریکٹرسٹک تھی تو اس وجہ سے میں نے اس انفارمیشن کو، اس اسٹیمولس کو پروسیس کیا اور جا کے وہ اس پہ رسپانس یہ شو کیا کہ میں نے وہ پروڈکٹ خرید لی. تو بیسیکلی انفارمیشن ہر بندے تک سیم جا رہی ہے. اس انفارمیشن کو ہم اس انفارمیشن پہ کس طرح کی تھنکنگ کرتے ہیں، ہم کتنا سوچتے ہیں، وہ سب کچھ ہماری کریکٹرسٹکس پہ اور ہمارے ڈیسیژن کے پروسیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارا رسپانس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اب ہم نے ان کے اکارڈنگ کس طرح کا رسپانس دینا ہے. تو یہ جو فرسٹ فیکٹر ہے انوائرمنٹ کا یا اسٹیمولس کا، اس کو ہم پہلے والے چیپٹرز میں اسٹڈی کر چکے ہوئے ہیں. ہم 4 P's آف مارکیٹنگ کو بھی اسٹڈی کر چکے ہوئے ہیں، ہم انوائرمنٹ کو بھی کمپلیٹلی اسٹڈی کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ہم ڈائریکٹ جائیں گے سیکنڈ اسٹیپ پہ، جو کہ ہے کنزیومرز یا بائرز کا بلیک باکس. اور اس میں جو فرسٹ چیز آتی ہے وہ ہے اس کی کریکٹرسٹکس، بائرس کی کریکٹرسٹکس، کیونکہ یہ افیکٹ کرتی ہیں کنزیومر کے بائنگ پروسیس کو. تو سب سے پہلے ہم ان بائرس کریکٹرسٹکس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو بائرس کریکٹرسٹکس افیکٹنگ دی کنزیومر بیہیویئر، تو اس میں یہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں، جس میں سے کلچرل کریکٹرسٹکس ہیں، سوشل کریکٹرسٹکس ہیں، پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، اینڈ دین سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں. اور یہ 4 کریکٹرسٹکس مل کے ایک بائر کا بیہیویئر جو ہے وہ بناتی ہیں یا یہ شو کرتی ہیں کہ بائر ایک اسپیسیفک بیہیویئر جو ہے وہ کیوں شو کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہم ون بائی ون ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہیں کلچرل فیکٹرز یا کلچرل کریکٹرسٹکس. دیکھیں ہم ایز این انڈیویجول یا ایک انسان کے طور پہ ہمارا کلچر ہم پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ زیادہ تر بنتا ہی ہمارے کلچر کی وجہ سے ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہمارے پاکستان کا یا پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ میلز جو ہیں، گھروں میں میلز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، فیمیلز کام کرتی ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کی وجہ سے ہر میل کا بیہیویئر یہ بن گیا ہے کہ میں نے نہیں کام کرنا کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو بیسیکلی کلچر جو ہے وہ ایک بندے کے بیہیویئر کو ڈیفائن کرتا ہے، یا وہ کچھ اسپیسیفک ایکٹ کر رہا ہے تو اس کو اس کی ریزن بنتا ہے. فار ایگزامپل فیمیلز کا بیہیویئر جو ہے وہ سائیکلنگ نہیں کرتی بہت زیادہ پاکستان میں، یا جہاں میں کہہ لیں کہ وہ اتنا زیادہ سائیکل نہیں چلاتی کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو بیہیویئر کوئی ایک بندہ کیا بیہیویئر شو کرے گا، اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یا ریزن جو ہے اس کا کلچر ہوتا ہے. اور کلچر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری ویلیوز ہیں، پرسیپشنز ہیں، ہماری فیملی ہیں اور ہمارے اسکولز اینڈ کالجز ہیں جو یہ کلچر ہمیں سکھاتے ہیں یا ایک چائلڈ کو سکھاتے ہیں جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو کلچر کا بہت زیادہ رول ہے ایک انسان کے دماغ میں جو چل رہا ہے اس پہ اور اس کے بیہیویئر پہ. کلچر میں پھر سب کلچرز بھی آتے ہیں. کلچر پورے پاکستان کا ایک کلچر ہے. پورے پاکستان کے لوگ جنرلی کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں ہم کہیں گے یہ ایک کلچر ہے. اور پھر پاکستان کے اندر سب کلچرز ہیں. سندھ کا اپنا کلچر ہے، پنجاب کا اپنا کلچر ہے، بلوچستان کا اپنا کلچر ہے، اور KPK کا اپنا کلچر ہے، اور آزاد کشمیر کا اپنا کلچر ہے. تو ایک کلچر کے اندر سب کلچرز ہوتے ہیں اور یہ کلچرز ہو سکتے ہیں بیسڈ آن جیوگرافیکل ایریاز یا پھر کوئی کامن لائف سٹائل یا کوئی ایک سچویشن ایک جیسی ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں شمالی علاقہ جات میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور وہاں آل ٹائم بارش اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں کا سب کلچر ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے پنجاب والی سائڈ پہ اگر آ جائے جہاں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے آل ٹائم. تو یہاں کا کلچر ذرا گرمی اورینٹیڈ ہے، ادھر کا کلچر ذرا ٹھنڈ اورینٹیڈ ہے. ویسے ہی میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں. تو کلچر ایک اوور آل ایک ایریا کا کلچر ہوتا ہے اور ایک کلچر کے اندر سب کلچرز ہوتے ہیں اور وہ سب کلچرز ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن جیوگرافیکل ایریا یا ویدر یا لوکیشن، کسی بھی بیس پہ آپ ان کو سب کلچرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو سب کلچرز کے علاوہ اس کے بعد ایک اور سیٹ بھی ہے جو کہ ہے سوشل کلاسز کا. سب کلچر کے اندر اگین سوشل کلاسز ہوتی ہیں. اب سوشل کلاسز جو ہیں
یہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہیں؟ جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں موسٹلی 3 یا 4 سوشل کلاسز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پور یا لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اینڈ دین ایلیٹ کلاس. یہ موسٹلی 4 سوشل کلاسز ہیں جن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اب کیا ایسی ڈیفینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ کچھ لوگ ایلیٹ کلاس کا حصہ ہیں، یہ اپر مڈل کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، اور یہ لوور مڈل کلاس یا پور بیچارے غریب لوگ ہیں؟ تو کون سے ایسے کچھ فیکٹرز ہوں گے جن کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے خیال میں ذرا سوچیں کہ آپ لوگوں نے سنے ہوئے نا ورڈ، یہ ہم مڈل کلاس ہیں، ہم اپر مڈل کلاس ہیں، ہم ایلیٹ کلاس ہیں. تو کس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتا ہے، فلاں بندہ تو مڈل کلاس ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ اپر مڈل کلاس میں آتا ہے؟ تو ذرا سوچیں ذرا کس بات کی بیس پہ آپ یہ کرتے ہیں. ہم پاکستان میں اگر یہ بات کریں نا کہ یہ فلاں جو ہے یہ لوور مڈل کلاس بندہ ہے، تو لوور مڈل کلاس وہ بندہ ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے مہینے کے اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا آسانی سے، کہ جو وہ کماتا ہے وہ 10 تاریخ 12 تاریخ 15 تاریخ تک ختم ہو جاتا ہے، اور باقی مہینہ پورا کرنے کے لیے اس کو لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، کہیں سے کوئی ہیلپ لینی پڑتی ہے، یا اس طرح کی کوئی اور کام کرنے پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ لوور مڈل کلاس یا غریب لوگ ہیں. پھر مڈل کلاس وہ ہے کہ جو ذرا کھینچ تان کے اپنا مہینہ پورا کرتی ہے، اس کی سیلری سپوز 25 کو ختم ہو جاتی ہے، اوپر کے 5 دن وہ ذرا صبر سے گزارتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا ایکسپینس نہیں کرنا، بس ہمارا مہینہ کسی طرح پورا ہو جائے. جو اپنی منتھلی ایکسپینسز بڑی مشکل سے پورے کر پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مڈل کلاس ہے. پھر مڈل کلاس سے اوپر اپر مڈل کلاس آتی ہے جو اپنا مہینہ آرام سے تسلی سے گزار لیتے ہیں، جن کو کنجوسی نہیں کرنی پڑتی مہینے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں یہ اپر مڈل کلاس ہے. اور پھر آتی ہے ایلیٹ کلاس کہ جن کے پاس اپنی منتھلی انکم، منتھلی ایکسپینسز یا مہینے کے خرچے پورے کرنے کے بعد بھی بہت کچھ بچا پڑا ہوتا ہے، یا ان کی انکم ان کی ایکسپینسز سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ ایلیٹ کلاس ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ سوشل کلاسز جو ہر سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں، اور دیز آر بیسیکلی دی پرماننٹ اور آرڈرڈ ڈویژنس. یہ ایک بیسیکلی سوسائٹی کے ڈویژنس ہیں. سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے، اور یہ ڈویژن کی جا سکتی ہے آن دا بیسس آف آکوپیشن، انکم. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تو یہ انکم کی بیس پہ ڈویژن تھی. اسی طرح ایجوکیشن، ویلتھ کی بیس پہ بھی یہ ڈویژن کی جا سکتی ہے، یا کچھ کنٹریز میں ہوتی ہوگی جہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو جو پی ایچ ڈی لیولز یا ایم پی لیولز کے ہیں، اسپورٹس کے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز ہیں، تو ان کو وہ ایک علیحدہ سوشل کلاس میں ڈالتے ہوں گے. جو تھوڑے کم پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے ان کو ان کی ایک علیحدہ سوشل کلاس ہوتی ہوگی. لیکن پاکستان میں جو ہماری کامن سوشل کلاسز ہیں وہ یہ لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اینڈ دین ایلیٹ کلاس، یہ والی کلاسز آتی ہیں. تو سوشل کلاسز، اب جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں موسٹلی وہ سب سیم طرح سے بیہیو کرتے ہیں. وہ سب برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، وہ سب اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، وہ سب آؤٹنگس کرتے ہیں، وہ سب باہر والی کنٹریز میں ویکیشنس پہ جاتے ہیں. تو ایلیٹ کلاس کے جتنے لوگ ہیں وہ موسٹلی سملر انٹرسٹ اینڈ بیہیویئرز رکھتے ہیں اور سیم طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ سیم طرح سے بیہیو کرتے ہیں. مڈل کلاس کے لوگ سارے ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں. اگر وہ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو سب تھوڑی تھوڑی پیسوں میں سے، چیزوں میں سے پیسے بچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ مڈل کلاس کا بیہیویئر ہے جو کہ کامن ہے. لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں تو وہ موسٹلی سب ایک ہی طرح کے بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہر کلاس سے بلانگ کرنے کے والے لوگ جو ہیں وہ سیم طرح کی ایٹیٹیوڈز یا بیہیویئرز کو جو ہیں وہ شو کرتے ہیں. تو یہ تو تھی سوشل کلاسز. نیکسٹ جو ہماری کریکٹرسٹک ہے جو کہ کنزیومر بیہیویئر کو افیکٹ کر سکتی ہے وہ گروپس اینڈ سوشل نیٹورکس ہیں. تو موسٹلی انسان کے ہم نے پہلے کلچر، سب کلچر اینڈ سوشل کلاسز کی بات کی. اب بات آ گئی ہے گروپس کی. اب ایک انسان کے
سم ٹائمز ہم نے کچھ گروپس کی ممبرشپ لی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمارے ممبرشپ گروپس ہیں، کچھ ہمارے اسپائریشنل گروپس ہوتے ہیں اور کچھ ریفرنس گروپس ہوتے ہیں۔ اب ممبرشپ گروپس جن میں جیسے ہم نے اکثر کہا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کلب کی ممبرشپ لی ہوئی ہے، جھنگ کی بات کریں تو یہاں پہ اسپورٹس کلب ہے، کچھ لوگوں نے اس کی ممبرشپ لی ہوئی ہے۔ تو ممبرشپ گروپس وہ گروپس ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں ہمارے بیہیویئر کو، اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بائی دس ممبرشپ گروپ، یا جس گروپ سے ہم بلونگ کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے ہمارے بیہیویئر پہ۔ اسپائریشنل گروپس وہ گروپس ہیں جس سے ہم بلونگ کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جو ہماری اسپائریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اسپائریشنل گروپس ہیں۔ اینڈ ریفرنس گروپس وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں، جن کو ریفرنس مطلب جن کو دیکھ کے ہم اپنے سپوز ڈریسنگ چینج کر لیتے ہیں کہ فلاں ایسی ڈریسنگ کرتا ہے تو ہم نے بھی ایسی ڈریسنگ کرنی ہے، یا فلاں گروپ کے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم نے پہننے ہیں، وہ یہ کھانے جاتے ہیں تو ہم نے بھی کھانا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے ساتھ، ایسے گروپس یا ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ اپنے کمپیریزن کرتے ہیں اور جن کے ریفرنس یا جن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرس تبدیل کرتے ہیں، ان کو ہم ریفرنس گروپس کہتے ہیں۔ اسپائریشنل گروپس وہ گروپس ہوتے ہیں جن کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت موٹیویشنل چیز ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم کبھی وہاں تک پہنچ جائیں، یا اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن شپ بن جائے۔ تو دیز آر کالڈ اسپائریشنل گروپس، اور ممبرشپ گروپس وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایکچولی بلونگ کرتے ہیں، جو جن کے ہم ممبرز ہوتے ہیں۔ اور یہ گروپس اور گروپس کا بھی بڑا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کنزیومر کے بائنگ بیہیویئر پہ۔ فار ایگزامپل ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ جب ایڈز آتے ہیں تو موسٹلی کمپنیز جو ہیں وہ سیلیبریٹیز کو یوز کرتی ہیں اپنے ایڈز میں، ان کو وہ اسپائریشنل ریڈرز کہتے ہیں۔ انسپائر جو وہ اسپائریشنل گروپس سے بلونگ کرتے ہیں، جیسے ہر جو سپوز سیلیبریٹی ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی وہ اسپائریشنل گروپ کا پارٹ ہے، اور اس وجہ سے اس کو اسپائریشنل لیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ان سے انسپائر ہوتے ہیں، اور جو پروڈکٹ وہ یوز کرتے ہیں لوگ وہی یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کمپنیز جو ہیں ان کو یوز کرتی ہیں اپنی ایڈز میں، اپنی مارکیٹنگ میں، اور ہر جگہ۔ اگر آپ لوگ ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے وسیم اکرم اکثر ایڈز میں آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اسی طرح کی کچھ اور ہستیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پرموٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں۔ اس لیے وہ عطاء اللہ ہی ہے میرا خیال ہے، وہ ایوری ڈے ڈرائی ملک کے ایڈ میں آ رہے تھے کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ تو جو لوگ انسپائر ہیں ان سے، جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو الٹیمیٹلی ڈرائی ملک کمپنی ایوری ڈے یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی ڈرائی ملک کی چائے پیتے ہیں تو آپ بھی ڈرائی ملک پئیں، یہ اچھا ہوتا ہے۔ تو دیٹ مین دیز آر اسپائریشنل گروپس، اور لوگ ان کو دیکھ کے اپنے بیہیویئرس جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ورڈ آف ماؤتھ انفلوئنس یا بز مارکیٹنگ، اب یہ بھی بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتی ہے۔ ورڈ آف ماؤتھ ہمیں پتہ ہے کہ جس چیز کی ہم تعریف سنتے ہیں ہمیں اس پہ یقین آ جاتا ہے اور ہم وہی چیز یوز کرنا اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اپنے ارد گرد بہن بھائیوں سے، کزن سے پوچھ کے جاتے ہیں کہ کہاں سے کپڑے خریدوں۔ تو ورڈ آف ماؤتھ ہم کسی سے سنتے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے بیہیو کرتے ہیں، وہی پروڈکٹس خریدتے ہیں، اور اس کو ہم بز مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ بز مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ سنی سنائی بات کو، یا بز مارکیٹنگ کا نام وائرل مارکیٹنگ بھی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ورڈ آف ماؤتھ پھیلتا ہے، کسی پروڈکٹ کی اگر بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے تو باقی لوگ اس سنی سنائی تعریف کی وجہ سے وہ جا کے پروڈکٹ خرید لیتے ہیں، تو اس کو ہم بز مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ باقی یہ جو میں ابھی آپ کو انسپائریشنل لیڈرز کی بات کری تھی کہ مارکیٹرز جو ہیں وہ کسی سیلیبریٹی کو یوز کرتے ہیں ایز دیئر برانڈ ایمبیسڈر، اور برانڈ ایمبیسڈر اس طرح بنتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی برانڈ یوز کرتا ہے اور وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں یہ برانڈ یوز کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی یہ برانڈ یوز کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ برانڈ ایمبیسڈر ہے۔ پھر سوشل نیٹ ورکس جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ کامن ہیں، آن لائن سوشل نیٹ ورکس،
फेस बुक पे आपने अक्सर, अगर आप लोग फेस बुक पे हैं और आप लोगों ने कभी यूज़ किया है तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि मैं फ़लाँ कंपनी की चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, कोई मुझे रेकमेंड कर दे कि वो कैसी है, उसके बारे में फ़ीडबैक दे दे, या फिर डिफरेंट वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बनाई होती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप लोग ये यूज़ करें, ये अच्छी नहीं है, हमने यूज़ करके देखी है। तो इनको हम वीलॉग्स कहते हैं। तो वीलॉग्स या ब्लॉग्स कहते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, और सोशल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा रोल है लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में, लोगों के डिसीजंस को चेंज करने में, और वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं इस बात को कि लोग क्या ख़रीदेंगे और क्या नहीं ख़रीदेंगे। फिर उसके बाद फैमिली एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में, और उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। किसी की फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, किसी की फैमिली नैरो माइंडेड है, किसी की फैमिली ने उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी हुई है। और हम मोस्टली जब भी कोई चीज़ ख़रीदने लगते हैं तो अपने घर वालों से ज़रूर मशवरा करते हैं कि हम ये चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो फैमिली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लोगों के या कंज्यूमर्स के बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकती है। फिर आते हैं पर्सनल फैक्टर्स। हम बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर हमने पढ़ना शुरू किया था, जस्ट इन केस कि आप लोग भूल चुके हों कि मेन टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, तो मैं आपको दोबारा वो मॉडल दिखा देती हूँ। ये मेन मॉडल था, हम बायर के ब्लैक बॉक्स में घुसे हुए हैं, उसके दिमाग में घुसे हुए हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके डिसीजन को चेंज कर सकती हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल को हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने लगे हैं, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में है एज एंड लाइफ साइकिल। अब हमारी एज क्या है और हम लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे बाइंग प्रोसेस को और हमारे बिहेवियर को। हमारी एज क्या है, मीन्स जब हम बच्चे थे तो हमें टॉयज़ पसंद थे, हम टीन एज में आए 20s में, तो हमारी जो बाइंग बिहेवियर था, जो चीज़ें हमें पसंद थी, जो हम ख़रीदते थे वो डिफरेंट थे। 30s में आ गए हैं तो अब हम डिफरेंट तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो एज के साथ साथ हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी के लाइफ साइकिल के साथ साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बदल रही हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। फिर उसी तरह ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि कंज्यूमर किस तरह की चीज़ें ख़रीदता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउस वाइफ है तो वो डिफरेंट तरह के कपड़े ख़रीदेगी, और अगर एक वर्किंग वूमन है जिसने रोज़ाना ऑफिस में जाना है तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ें परचेज़ करेगी। तो ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन का बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों के बिहेवियर पे कि वो क्या चीज़ ख़रीदेंगे और क्या नहीं ख़रीदेंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन में पर्सनल इनकम आ जाती है कि उसकी इनकम कितनी है मंथली, उसके बाद सेविंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं या नहीं है, और इंटरेस्ट रेट ओवरऑल इकॉनमी पे इफ़ेक्ट करता है। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इनके अलावा फिर लाइफस्टाइल आ जाता है। लाइफस्टाइल में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में, जो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े वेल ऑफ हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक स्टैंडर्ड की ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुछ लोग जो है वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते अपने लाइफस्टाइल के बारे में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। वो सिर्फ अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या सिंपल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल है एक पर्सन का। अब जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, उसका एक स्टैंडर्ड रखना चाहता है, तो वो अपने घर के लिए और तरह की चीज़ें परचेज़ करेगा। जिसका लाइफस्टाइल सिंपल है तो उसका बाइंग बिहेवियर और होगा, वो और तरह की चीज़ों पे पैसा लगाएगा। तो बेसिकली बाइंग बिहेवियर या एक जो कस्टमर है वो किस तरह की चीज़ें परचेज़ कर रहा है उस पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट जो है उसकी लाइफस्टाइल का होता है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है। फिर पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में ही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें आ जाता है पर्सनैलिटी को हमने डिस्कस कर लिया। नहीं, कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इंट्रोवर्ट होती हैं, वो अपने काम से काम रखती हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो डोमिनेट करना चाहती हैं, वो अग्रेसिव होती हैं। और तो एक पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है
اس کی بائنگ بیہیویئر پہ، اور وہ سیلف کانسیپٹ مینز وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس بات کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے بائنگ بیہیویئر پہ۔ اور لاسٹ فیکٹرز جو ہیں وہ سائیکلوجیکل فیکٹرز ہیں جو کنزیومر کے بیہیویئر کو امپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 سائیکلوجیکل فیکٹرز ہیں: موٹیویشن، پرسیپشن، لرننگ، بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈز۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موٹیویشن کی۔ موٹیویشن کے بارے میں ہم پہلے چیپٹر 1 میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ دا موٹیو از دا نیڈ دیٹ از سفیشینٹلی پریزنٹ ٹو ڈائریکٹ دا پرسن ٹو سیک سیٹسفیکشن۔ ہر بندہ جو ہے اپنی لائف میں سیٹسفیکشن اچیو کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے موٹیو جو ہے وہ نیڈ ہے جو اس کو کچھ ایک اسپیسیفک بیہیویئر شو کرنے کے لیے وہ کرتی ہے، کنونس کرتی ہے۔ اب یہ ہم نے بلکہ آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے میزلوز نیڈ آف ہیرارکی۔ یہ ایک موٹیویشنل تھیوری ہے جو میزلو نے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ انسان کی کچھ نیڈز ہیں جو اس کو جو وجہ بنتی ہیں اس کے ڈفرینٹ ایکشنز کی، اس کے ڈفرینٹ بیہیویئرز کی۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بیسک نیڈز جو ہیں وہ فزیولوجیکل نیڈز ہیں۔ روٹی کپڑا مکان سب سے پہلے انسان کی یہ ضرورت ہے، پھر جب اس کی فزیولوجیکل نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ سیفٹی نیڈز کا آتا ہے۔ پھر وہ اپنے لیے سیفٹی تلاش کرتا ہے، وہ سیکیور رہنا چاہتا ہے۔ وہ جنگل، جیسے آپ لوگوں نے اگزامپل دی تھی کہ جنگل میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اس کے بعد آپ جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دین سوشل نیڈز، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی فیملی ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں کیونکہ مین از اے سوشل اینیمل۔ دین اسٹیم نیڈز، اسٹیم نیڈز مینز اب چاہے آپ کی خواہش ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس یہ تینوں نیڈز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو 4تھ لیول پہ جو نیڈ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا کوئی اسٹیٹس ہو، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں۔ اور دین سیلف ایکچولائزیشن نیڈز، پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اب خود کو گرو کروں، میں اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤں۔ تو جیسے جیسے ایک نیڈ پوری ہوتی جاتی ہے تو انسان نیکسٹ لیول آف موٹیویشن پہ جاتا ہے اور وہ نیکسٹ اپنی نیڈز پوری کرنا چاہتا ہے۔ دین کمز پرسیپشن۔ پرسیپشن یہ ہے کہ میں سپوز ایک کنزیومر ہوں، میں دوسروں کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، میں ڈیٹا کو کس طرح سے پروسیس کرتی ہوں اور اس سے دنیا کے بارے میں اپنی کیا امیج بناتی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرسیپشن ہے۔ سپوز میری دنیا کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ دنیا بہت اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں گے تو یہ آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے، یہ ایسی ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں۔ تو جیسی انسان کی پرسیپشن ہوتی ہے ویسا ہی اس کا بیہیویئر ہوتا ہے اور اسی طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے۔ دین لرننگ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ انسان اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتا رہتا ہے اور اس کی لرننگ جو ہے وہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے، اور لرننگ کی وجہ سے انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے کوئی پروڈکٹ خریدی، اس کو کچھ عرصہ یوز کیا لیکن میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، تو دس واز اے لائف لیسن فار می، میں نیکسٹ ٹائم وہ پروڈکٹ نہیں خریدوں گی۔ تو دس از دا لرننگ بیہیویئر جس میں ایک انڈیویجول کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے ڈیو ٹو سم ایکسپیرینس۔ دین بلیف جو ہے، بلیف اب ہمیں پتہ ہے کہ بلیف فیتھ کو کہتے ہیں کہ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کچھ کامن بلیفس ہیں، تو ہم ان بلیفس کے اکارڈنگ بیہیو کرتے ہیں۔ ہمارا بلیف ہے کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، ہمارا بلیف ہے کہ ہم نے شراب نہیں پینی، تو ہمارا جو بائنگ بیہیویئر ہے وہ اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پورک خریدنے نہیں جائے گا، کوئی بھی حرام چیز خریدنے نہیں جائے گا، تو ہمارا جو بلیف ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ دین ایٹیٹیوڈ مینس سرٹن ٹینڈنسیز، کہ ہم کسی چیز کے بارے کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہمارے بیہیویئر پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے، بائنگ بیہیویئر پہ، کہ ہم کوئی چیز خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ بائنگ بیہیویئرز ہیں ڈفرینٹ، لیکن اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے۔ ابھی ہم نے اسٹارٹ سے لے کے اب تک پڑھا کہ کون سی کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو کنزیومر کے بلیک باکس یا اس کے دماغ میں انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہوئے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں انفارمیشن کو۔ تو یہ ہم نے اس میں 4 ٹائپس آف کریکٹرسٹکس پڑھی، جس میں سوشل تھی، کلچرل، سوشل، سائیکلوجیکل اینڈ پرسنل فیکٹرز۔ یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جو افیکٹ کرتے ہیں کنزیومر کے بیہیویئر کو، اور اس
کے بعد ہم نے نیکسٹ جو پڑھنا ہے وہ اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیسیژن پروسیس کیسے چلتا ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں مل کے کنزیومر کا رسپانس جو ہے وہ کیسے بناتی ہیں یا کیسے ڈیوائز کرتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ فرسٹ پیراگراف، یہ فرسٹ پوائنٹ پڑھا ہے بائرس کریکٹرسٹکس کا۔ نیکسٹ والا سارا چیپٹر جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ آئی ہوپ اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے رسپانس نہ دیا کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، تو تب تک میں نے نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرنا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔